انسانوں کے نام افزار ریحان، شدت پسندی سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ آج تو موضوعات کی اخیر ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی کہانی چھیڑیں اور کس کی چھوڑیں۔ ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے جس پر ہمارے سوشل میڈیا میں بحث کی بھرمار ہے۔ وہ بھی ہیں جو اسے پیار محبت کے دن کی حیثیت سے مناتے ہوئے خود کو عالمی برادری کا ایک طرح سے حصہ محسوس کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کا ہر تہوار ہم سب کو مل کر منانا چاہیے، چاہے اس کی شروعات کہیں سے بھی ہوئی ہوں۔ آج کا گلوبل ولیج ہر ابھرتے دن کے ساتھ قومی، نسلی، مذہبی، لسانی یا صنفی اور جنسی تعصبات اور تنگناؤں سے اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اور ہر انسان قابل احترام ہے اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا یا کسی دوسرے کے خلاف منافقت کا چلن نہیں اپناتا۔ حال ہی میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے مسلم داؤدی بوہری فرقے کی تقریب الجامعہ صفیہ عربک اکیڈمی کے نئے کیمپس میں شریک ہو کر خطاب کرتے ہوئے جہاں ان کے روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف اللہ سے اپنی عقیدت مندی کا تفصیلی ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں خود کو آپ کے مذہبی فرقے کا ایک فرد محسوس کرتا ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا آپ کے خاندان سے تعلق 4 نسلوں پر محیط ہے اور خود کو آپ کا حصہ سمجھتا ہوں۔ انڈیا میں مودی جی کو معروف مسلم اسکالر، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کا دوسرا جنم قرار دیا جاتا ہے اور انہوں نے ابھی جو کچھ کہا ہے اس پر ایک دلچسپ کالم لکھا جانا چاہیے، مگر کیا کریں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہی دنوں برادر ہمسایہ ملک ایران میں خمینی انقلاب کی سالگرہ زور و شور سے منائی جا رہی ہے، جبکہ ایرانی عوام کا نوجوان طبقہ پچھلے 10 ستمبر سے اب تک اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے سڑکوں پر ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ وہ حجاب یا اس نوع کی مذہبی بندشیں قبول نہیں کریں گے، جبکہ ہمارے یہاں ویسے ہی طبقے کی طرف سے اصرار ہے کہ ہمارے نوجوان ویلنٹائن ڈے جیسے مغربی تہوار سے دور رہیں، اس کی بجائے اس دن کو یوم حیا کے طور پر منائیں، کیونکہ ویلنٹائن ڈے سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ حالانکہ جو مائنڈ سیٹ قبروں سے خواتین کی لاشیں نکال کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اس نوع کے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ یہ ذہنیت کہاں سے لیتے ہیں؟ کاش اس کی تھوڑی سی معلومات لے لی جائیں۔ یہ گھناؤنے جرائم اسی خوفناک مذہبی گھٹن کا نتیجہ ہیں۔ 14 فروری ہمارے جنوبی ایشیا یا انڈیا کی عظیم فنکارہ مدھو بالا کا جنم دن بھی ہے۔ اس حوالے سے اگر قلم اٹھایا جائے تو بڑی دلچسپ کہانیاں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ چونکہ یہ موقع گزر گیا اس لیے اسے بھی آئندہ پر ڈالے دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے عظیم ترین شاعر اور دانشور مرزا غالب کا یوم وصال یا عرس بھی تو 15 فروری کو ہوتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے جی چاہتا ہے بہت کچھ لکھنے کو، بالخصوص کلام غالب اور دانش غالب کی مختلف جہتوں کو، جن کی آج ہمارے سماج کو شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح کلام اقبال کو پیش کیا جاتا ہے، کاش اقبال کے بھی اس محسن و مرشد کو اسی ذوق و دلجمی کے ساتھ میڈیا میں اٹھایا جائے۔ ان دنوں ہمارے کتنے ادبی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، بالخصوص امجد صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، اس طرح جنرل پرویز مشرف، جن کی اگرچہ دوسری اور منفی حیثیت ہے مگر اس بد نصیب ملک پر جیسے تیسے ہنگامے انہوں نے برپا کیے رکھے۔ یہاں لٹریری فیسٹیول اور فیض فیسٹیول بھی ہوا، مہنگائی کا طوفان بھی ہے، اپنے کھلاڑی کی ہر لمحے بدلتی داستان بھی ہے، سیریا ترکیہ کا افسوسناک زلزلہ بھی ہے، کس پر بات کی جائے۔ اور ہمارے علی وزیر صاحب کی خدا خدا کر کے رہائی ہوئی ہے، جس کی منظور پشتین صاحب اور ہمارے پختون بھائیوں کو مبارکباد ہے۔ امید اب اس نوع کا ظلم روکا جائے گا۔ یہ سب موضوعات اپنی جگہ، مگر ننکانہ صاحب میں بلاسفیمی کے نام پر جو دلخراش تانیہ پیش آیا ہے، اس کی اہمیت اور سنگینی ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ تو ظلم و ستم، بربریت اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی بدترین مثال ہے، کیونکہ ابھی تک تو عمومی چلن یہی رہا ہے کہ جب بھی کہیں کسی شخص پر اس نوع کا الزام لگتا ہے تو فوری طور پر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بپھرا ہوا ہجوم کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ خود قاضی یا جج بن کر کسی بھی انسان کی زندگی کا حاکم یا خدا بنے۔ عوامی سطح پر بھی اس کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر قانون یا پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اپنے مخالف کسی بھی شخص کو دمکانے کے لیے اس نوع کے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں کہ میں تمہیں جیل بھیج دوں گا، پولیس اسٹیشن یا تھانے لے جاؤں گا۔ سفاکیت کی انتہا ہے کہ تھانے پر حملہ کرتے ہوئے توہین قرآن کے مبینہ ملزم کو باہر نکال کر تشدد کرتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے اور لاش کو جلایا جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 35 سالہ وارث نامی شخص پر الزام تھا کہ اس نے جادو ٹونے کے لیے قرآن کا استعمال کیا اور مبینہ طور پر قرآنی اوراق کی بے حرمتی کی یا انہیں جلایا، جس پر کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاہم جب مساجد کے لاؤڈ سپیکروں پر یہ اطلاع پھیلی تو سینکڑوں مشتعل افراد نے متعلقہ تھانے کے باہر جمع ہو کر مذہبی نعرے بازی شروع کر دی۔ یوں مظاہرین بڑھتے گئے اور انہوں نے ملزم ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تھانے پر دھاوا بول دیا، بلڈنگ میں گھس کر فرنیچر اور کمپیوٹر وغیرہ سمیت توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ہجوم کو دیکھ کر پولیس والے وہاں سے بھاگ گئے اور مشتعل مظاہرین نے ملزم کو حوالات سے نکال کر برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا، اس پر ڈنڈے برسائے اور تشدد کرتے ہوئے مار ڈالا۔ جب یہ ہجوم ملزم وارث کی لاش کو آگ لگا رہا تھا تب پولیس نے مداخلت کی اور ہجوم کو منتشر کیا۔ یہاں بلا شبہ سوال پولیس کی کارکردگی پر بھی اٹھتا ہے
جب ہجوم اکٹھے ہو رہا تھا، اس وقت اس کا تدارک کرنے کی کاوش کیوں نہ کی گئی؟ فوری فون کے ذریعے ملحقہ تھانوں سے مزید نفری منگوانے سے اتصال کیوں برتا گیا؟ مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مذہبی جنونیت کا مائنڈ سیٹ جس طرح ہمارے سماج میں گراس روٹ لیول تک پھیلایا گیا ہے اور لوگ اس طرح کے بلووں کو کوئی برائی نہیں بلکہ ایمانی تقاضا خیال کرتے ہیں، اس کا توڑ کرنے کے لیے ہماری ریاست، حکومت یا میڈیا کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ دہشت گردی یا تشدد کی نہ تو یہ کوئی پہلی واردات تھی اور نہ آخری، لیکن ہماری اجتماعی بے حسی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے لکھاری بھی محض پولیس یا حکومت کو لان تان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس حوالے سے سنگینی کو ایک بھیانک سماجی برائی کی حیثیت سے نہیں اٹھاتا اور نہ کما حقوں ہوئی اس کی خبروں کو ٹٹول یا کھوج کر اس کے تدارک کی تدابیر پر مباحثہ کروایا جاتا ہے۔ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے بھائی لعنت ڈالو، ہمیں کیا پڑی اپنے آپ کو ایسے فضول گند میں رگیدنے کی۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مذہبی جنونی ذہنیت کہیں آج یا کسی ایک واقعہ سے پروان نہیں چڑھی ہے اور نہ کسی ایک شخص نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ اگر ہم تحقیقاتی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو ایسی منفی ذہنیت ہمارے اس خطے میں ہندو مسلم منافرت پھیلانے والوں نے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پروان چڑھائی۔ درویش اس کی جڑوں تک گیا ہے۔ ایک بلوے کے محرکات کی پوری تفصیلات ان مقدس اور پاسہ ناموں کے ساتھ بیان کر سکتا ہے جنہوں نے اس منافرت کی جنگاری سلگائی، اسے ہوا دی اور مخصوص مقاصد کے تحت منافرت کی آگ کا الاؤ بھڑکایا۔ مگر افسوس اتنی زیادہ سچائی ہضم نہیں ہو سکے گی۔ ہضم ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارا اخبار اسے چھاپنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ البتہ درویش اپنے طاقتور زمانداران کی خدمت میں محض اتنی التجا ضرور کرے گا اور دستبستہ عرض کرے گا کہ خدا کے واسطے اب بس کر دیں، متشدد گروہوں کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں، اپنے سلیبس کو بدلیں، وسیع تر پیمانے پر تباہی پھیلانے والے منفی اور جہادی بیانیے کو اسی طرح بلوں میں واپس بھیجیے جس طرح آج سعودی عرب اپنے پھیلائے ہوئے مخصوص زہریلے بیانیوں کو خود آگے بڑھ کر تلف کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اگر وہاں کے دینی مدارس اور مساجد کے لاؤڈ سپیکرز خطبات سے بھی آگے بڑھ کر اذانوں تک قابو میں لائے جا سکتے ہیں تو پاکستان سعودی عرب سے زیادہ مبارک و متبرک تو نہیں؟ یا مذہبی منافرت کے سوتے بند کرنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مسئلہ سنگینی کے ادراک و تفہیم کا ہے، اپنی سوچ، پالیسی یا بیانیوں کو بدلنے کا ہے۔ اگر یہ بنیادی تبدیلی لے آئیں تو لگام ڈالنے کے طریقے 101 موجود ہیں۔